اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگل کا شیر۔ انسان تو حسن کے طالب ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک میں وہ رہنمائی رکھی ہے کہ جنگل کے پرند چرند جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا طالب آتے ہیں۔ جو ذکر کرنے جا رہا ہوں کتاب کا نام ذوق خطیب ہے، اس سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ بڑی پیاری بات بزرگ لکھتے ہیں، جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش فرما رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سے فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ حلیمہ نے کہا، بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ نے کہا، نہیں بیٹا، تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن شیمہ ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بکریاں چرانے اس طرح 4-5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے روک دیا، کہا، بیٹا محمد آج کے بعد تم بکریاں چرانے نہیں جانا۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، اماں ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم حضرت حلیمہ کے رخسار پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حلیمہ رو رہی ہے۔ فرمایا، اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں رو نہیں، ہم اپنی بکری کو شیروں سے لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 3 سال کی تھی۔ حضرت حلیمہ نے کہا، بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، جب میں محمد کہوں گا تو جنگل کے شیر بکری لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو ساتھ لے کر اپنی بستی سے جنگل کی طرف آتے ہیں تو آقا نے آواز دی، اے جنگل کے شیروں، میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا، جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کی بکری ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں آپ نے فرمایا، اے شیرو، تمہیں نہیں پتا تھا کہ بکری ہماری ہے؟ بتاؤ میری ماں کی بکری کو تم نے کیوں اٹھایا؟ پتہ ہے جنگل کے شیر کیا کہتے ہیں؟ شیروں نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بکریاں چرانے آتے تھے تو ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے؟ پھر آقا جب 3 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ ہم سے بڑے شیر نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکری اٹھا لو، محمد بکری چڑانے آئیں گے، اسی بہانے دیدار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہانہ تو بکری کا تھا، اصل میں آپ کے دیدار کا بکری نشانہ تھا۔ سبحان اللہ، اے لوگوں غرور کرو، جس نبی کے جلوہ کو
دیکھنے کے لیے جنگل کے شیر بھی ترسے، پھر مومن کا بھی حق بنتا ہے نا سب محبتوں سے بڑھ کر اپنے آقا سے محبت کرے، اپنی نگاہوں کو حیا سے پر نور کرو اور اپنی نگاہوں میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی تجلی رکھو۔